ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله۔ 8ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو آدمی یہ کلمات سیکھ لے کہ میں نہ مانوں گا، جو مرضی ہو جائے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جو آدمی یہ کلمات سیکھ لے اسے آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں وہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، جو اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنا ہی نہیں چاہتا، اسے آپ دلائل کے انبار بھی لگا دے تو وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، ہم کائنات کی ہر چیز ان کے سامنے لا کھڑی کر دے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی جس آدمی نے یہ عزم کر لیا ہے کہ میں نے اس بات کو قبول ہی نہیں کرنا، آپ جو مرضی کریں وہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ حق کا متلاشی رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق دکھانا اور اس کی پیروی کی توفیق دینا۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی ہے، جو بات حقیقت پر مبنی ہو، سچی بات ہو، اس کو مزین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک فطرتی طور پہ حسن ہوتا ہے، اور جس آدمی کے پاس جھوٹ ہوتا ہے، غلط بات ہوتی ہے، وہ اس بات کو مزین کرتا ہے، چوپڑ کے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے جلدی متاثر ہوں، اور یہ کام ہے شیاطین کا کہ بات کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے خوشنما بنا کے پیش کرنا تاکہ دوسرے کو دھوکہ دیا جا سکے۔ دین اسلام کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں اور ان میں کوئی ملمہ سازی نہیں ہے، بالکل صاف سیدھی ستھری باتیں ہیں، کوئی کج روی اور ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اور شیاطین کی جتنی بھی باتیں ہیں اور اہل باطل کی جتنی بھی باتیں ان میں ملمہ سازی ہوتی ہے اور ان باتوں کے اندر جھوٹ کو ملایا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی خبریں ہیں، صدقہ، ساری خبریں سچی ہیں، قرآن کی ساری خبریں سچی ہے، کوئی ایسی خبر نہیں جس میں جھوٹ ہو، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تو جب پریشان ہو تو اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، پریشان نہیں ہونا، ہم یہ بچہ واپس تیرے پاس لٹائیں گے۔ اللہ نے لٹایا کہ نہیں؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل کی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن اتارا ہے ایک وقت آئے گا آپ واپس مکہ میں ضرور آئیں گے، اور ٹھیک 7 سال کے بعد آپ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے اور 8ویں سال آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ تو 2 مثالیں دی ہیں، ویسے قرآن مجید کی جتنی بھی خبریں ہیں، باتیں ہیں، ساری کی ساری سچی ہیں، وعدلا، اور ساری باتیں معتدل ہیں، انصاف پر مبنی ہے، کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، سب انصاف والی باتیں ہیں۔
اور تیسری چیز لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ آیات میں، نہ کلمات میں، نہ حرکات میں۔ ہاں جو قرات سے ثابت ہے وہ تبدیلی تو اللہ کا قرآن ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ 3 صفات قرآن مجید کی بیان کی گئی ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر آپ دنیا میں کثرت کو دیکھ کے چلیں گے کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں، اکثریت کدھر ہے، اگر آپ یہ اصول اپنے سامنے رکھیں گے تو دنیا والے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ اکثریت جو ہے یہ نعرہ یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر ایک انسان کے پاس دلیل مضبوط ہے تو دین اسلام کے نزدیک وہ ساری دنیا پہ بھاری ہے۔ اگر اقلیت کی بات کرتے ہو تو پھر تو انبیاء جو ساری زندگی محنت کرتے رہے، کسی کے ساتھ 2 آدمی، کسی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ملا، ساری زندگی محنت کی ہے، تو کیا خیال ہے پھر ان انبیاء کے بارے میں؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء پر حق تھے، انہوں نے اپنی محنت اور کاوش کے اندر کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنا حق ادا کیا ہے۔ قوم کی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے، قوم نے تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ اکثریت والا جو نعرہ ہے یہ اسلامی نعرہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو مقام ہے وہ علم کا ہے، بصیرت کا ہے، فہم کا ہے، عمل کا ہے، تقوی کا ہے۔ اسلام کے اندر ان چیزوں کو مقام حاصل ہے۔ تو اکثریت جو ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر تو بے عقل ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قلیل لوگ ہی ہمیشہ دنیا پہ غالب آتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلہ، کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اصول درست نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ حق کو دیکھیں، حق کدھر ہے، حق کس کے پاس ہے، دلیل کس کے پاس ہے، اس کے ساتھ مل جائے۔ اکثریت کا نعرہ یہ غلط نعرہ، اسلامی نعرہ نہیں ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے آپ اس کا گوشت کھا لیں۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، وہ بسم اللہ پڑھ کے جانور کو ذبح کرے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، ویسے ہی مار دیا گیا، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کے کسی آدمی نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ ہاں وہ مسلمان آدمی کسی وقت بھول گیا ہے، بھول کے اس نے بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کیا ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے نسیان کو اٹھا لیا ہے، بھول معاف ہے، جان بوجھ کے بسم اللہ کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کافروں کا ذبیحہ، جو کافر لوگوں کا ذبیحہ، یہ بالاتفاق درست نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا۔ دیکھیے حق اور باطل، حق پہ چلنے والے اور باطل پہ چلنے والے یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ حق پہ چلنے والا ایسے ہے جیسے زندہ انسان ہے اور وہ روشنی میں چل رہا ہے، اور باطل پہ چلنے والا مردہ انسان ہے۔ اب ایک آدمی زندہ ہے، روشنی میں چل رہا ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، تو وہ آدمی اپنی لائن پہ جا رہا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ جو آدمی مردہ ہے، لاشا ہے، وہیں پہ پڑا ہے، تو وہ منزل مقصود پر کیسے جائے گا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ زندہ انسان ہے، جو ذکر نہیں کرتا یہ لاشا ہے، چلتا پھرتا لاشا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون پڑا ہے،
نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ دین کا کوئی کام کرتے، سکون پڑا ہے، یہ شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ایک بندے نے ان سے سوال کیا، کہتے تھے میں جب مسلمان تھا تو مجھے بڑے خیالات آتے تھے، بڑے وسوسے آتے تھے، نماز میں بڑا پریشان ہوتا تھا، جب سے میں قادیانی بنا ہوں تو وسوسہ ہی نہیں آیا، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اصل میں تو مسلمان تھا تو شیطان تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب تو خود ہی قادیانی بن گیا، شیطان کا بھائی بن گیا، تو اس کو کیا ضرورت وقت ضائع کرنے کی؟ شیطان تو اس کے پیچھے ہے نا جو صحیح راستے پر ہے، حق پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ آگے اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کا سینہ دین کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، اس کا سینہ کھل گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کوئی مسلمان وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر رہا ہے اور آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا سینہ اللہ نے اپنے دین کے لیے اور اپنے قرآن کے لیے کھول دیا ہے، اس کا سینہ وسیع ہو گیا ہے۔ جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آگے آنے والی ہے، تو وہ آدمی حقیقت میں ایسا ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سوجھ بوجھ نصیب کرتے ہیں، دین کا فہم نصیب کرتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس اعتبار سے جو علماء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ بندے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کا سینہ اپنے دین کے لیے کھول دیا ہے، اپنی کتاب کے علم کے لیے کھول دیا ہے۔ اب علماء اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور فضل سے ہی آپ کو مسائل سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مشرکین بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اصل میں جو مشرک ہوتا ہے نا یہ عقل سے خالی ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، کہتے تھے کہ شرک اور عقل ان دو چیزوں کی آپس میں بڑی دشمنی ہے۔ شرک لوگوں کے دروازے کھٹکاتا ہے، دستک دیتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ یہاں عقل ہے، اگر آواز آتی ہے کہ ہے تو واپس آ جاتا ہے، جہاں سے آواز آتی ہے کہ یہاں عقل نہیں ہے شرک داخل ہو جاتا ہے۔ تو شرک اور عقل یہ دو مد مقابل چیزیں ہیں۔ مشرکین کی بدعادات کا اللہ نے ذکر کیا، تو مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے اصول بنائے ہوئے تھے، ایسا جانور ایسا جانور ایسا جانور، یہ بتوں کے لیے، اور کچھ حصہ اپنے جانوروں میں اللہ کے لیے بھی متعین کیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے ان مشرکین کی ناانصافی، اللہ کا متعین کیا ہوا حصہ اگر وہ مشرکوں کی طرف چلا جائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، مشرکوں کا متعین کیا ہوا حصہ اللہ کی طرف چلا جائے تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس طرح کے عجیب انہوں نے قوانین اور کلیے بنا رکھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ رد کیا ہے کہ بغیر علم کے اس طرح کی چیزوں کو کھڑنا اور پھر غیر اللہ کو پوجنا اور ان کے لیے نذر و نیاز اور یہ سارے سلسلے، یہ سب باطل چیزیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم جس دن فصل کی کٹائی کرو اسی دن جو ہے نا اس کا حق ادا کر دو، عشر دو۔ دو قسم کی زمین ہوتی ہے، ایک بارانی ہے اور ایک وہ زمین ہے جس پر ہم مشقت سے پانی لگاتے ہیں۔ جو بارانی زمین بارش کے ساتھ سسٹم ہے، بارش آئے گی فصل ہوگی، تو 10 منوں میں سے 1 من ایسی زمین سے جتنی پیداوار نکلے گی، اور جس میں آپ محنت کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگائے ہیں یا کوئی اور محنت مشقت کا سلسلہ ہے، تو 20 منوں میں سے 1 من جو ہے یہ عشر، یہ اللہ کا حصہ ہے، اور جس دن آپ فصل کی کٹائی کرے اسی دن پہلے دن سے ہی ادا کر دے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ جو آدمی تاخیر کرتا ہے اکثر اوقات وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے،
تو یاد رکھیے جب تک یہ آپ ادا نہیں کریں گے آپ کا مال حرام ہے، آپ کا مال حرام ہے، یہ نکالیں گے تو آپ کا مال حلال ہوگا۔ اسی طرح جو سبزیاں ہیں، سبزیوں کے اندر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی عشر نہیں ہے۔ ہاں یہ آلو وغیرہ جو سٹور ہو جاتے ہیں، اب یہ تو باقاعدہ ایک کاروبار ہے نا، سٹور ہو جاتے ہیں۔ سبزی وہ ہے جو سٹور نہیں ہوتی، آئی اسی طرح بک گئی، کھا لی گئی، تو یہ آلو کے اندر جو نا آپ کو عشر دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سٹور ہو جاتا ہے، تادیر اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اور آلو بطور سبزی نہیں، اور بھی کئی کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، جو حرام کی وہ بڑی تھوڑی ہے۔ کچھ اصول بیان کر دیے جانوروں کے بارے میں۔ جانوروں کے اندر وہ جانور جو کچری والے جانور، یہ ہمارا ایک دانت ہے نا، یہ نوکدار دانت، اس کو کچری کہتے ہیں۔ تو جو جانور شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، ہاں جی بلی ہے، ان سب کے دانت، یہ دانت ہے۔ جتنے بھی کچری والے جانور ہیں یہ سارے جانور حرام ہیں، یہ اصول بیان کر دیا۔ ہاں جو گدھا ہے اس کو الگ سے حرام کیا گیا۔ گدھا پہلے حلال تھا، یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں، جنگلی گدھا حلال ہے، گھریلو گدھے یہ حرام ہے، پہلے حلال تھے، جنگ خیبر کے موقع پہ اس کو حرام کیا گیا۔ اور اسی طرح پرندوں کے اندر اصول یہ ہے کہ ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، جس طرح یہ چیل ہے، باز ہے، اس طرح جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ تمام قسم کے جانور جو ہے وہ حرام ہے، اور باقی پرندے وہ تمام حرام ہے، اور باقی جو عام پرندے ہیں وہ حلال ہیں۔ تو یہ اصول بیان کر دیے گئے، حلال جانوروں کا اور حرام جانوروں کا اصول، حلال پرندوں کا اور حرام پرندوں کا اصول بیان کر دیے۔ اس کے ضمن میں پیچھے دوسرے بارے میں آیا تھا خون حرام ہے۔ خون سے مراد کون سا خون ہے؟ یہاں پہ وضاحت کی کہ دمم مسفوح، جو خون ذبح کے وقت بہتا ہے، آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں خون بہہ جاتا ہے، یہ حرام ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک لفظ اور بھی آیا، اب الحوایا، قربانی کے موقع پہ عمومی طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ مدنی چینل پہ بالخصوص اوجری حرام ہے جی، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ تو اب الحوایا، حوایا کا جو لفظ ہے نا، اس کی وضاحت جو ہمارے سلف نے کی ہے، حوایا سے مراد اوجری اور اسی طرح انتڑیاں، یہ ساری چیزیں اگر کوئی آدمی ان کو استعمال کرنا چاہے تو گنجائش ہے، ضروری نہیں اس کو کھانا، لیکن کوئی استعمال کرنا چاہتا تو یہ حرام نہیں ہے۔ انتڑیاں ہیں، اسی طرح اوجری ہے، اوجری کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ عجیب عجیب فتوے، یہ کم علمی کی علامت ہے کہ آدمی مطالعہ نہ کرے، پڑھے نہ اور فتوے چھوڑتا رہے، تو لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا، شرک حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنا حرام ہے، فواحشات جتنے بھی ہیں سب حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا حرام ہے، ماپ تول میں کمی کرنا حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی پوری لسٹ بیان کی ہے یہاں پہ کہ فلاں فلاں کام حرام ہے، لیکن افسوس جو چیزیں اللہ نے حرام کی تھی آج وہ ضرب تقسیم کے ساتھ ہمارے اندر کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، لمبا خط زمین پر، اس کے دائیں خط کھینچے، بائیں خط کھینچے، آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں خط ہے نا یہ شیطان کے راستے ہے، یہ جو لمبا خط ہے نا ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ تو صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے، باقی جتنے راستے ہیں یہ جنت کو نہیں جاتے، جنت کو ایک راستہ ہی جاتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ آگے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک مسلمان کی شان تو یہی تھی کہ اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، لیکن آج دولت کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، عورت کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں، آج ہم نے مقصد حیات بہت کچھ بنا لیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہے وہ زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی بسر کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے
اگلی صورت میں ایک بات تو یہ بیان کی تبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا اور اس کے علاوہ تم کسی کی پیروی نہ کرو۔ دیکھو جو آسمان سے شریعت آئی ہم اس کے پابند ہیں، حتیٰ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانی شریعت کے پابند ہیں، ہم بھی پابند ہیں۔ جب رسول پابند ہے تو ہم کس بات کی مولی، ہم بھی پابند ہیں، فرمایا اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ اسی طرح فرمایا والوزن یومئذ الحق، وزن اعمال کا قیامت والدن ہوگا، اس پر انشاءاللہ 17ویں پارے میں بحث ہوگی۔ آگے ابلیس کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ابلیس کو کہا کہ تو سب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرنا ہے تم نے، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب ابلیس نے جو انکار کیا، خالی انکار ہی نہیں کیا، اس کے اس عمل میں کتنی معصیتیں داخل ہوگی۔ ایک معصیت تو یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، دوسری بات وہ فرشتوں کی جماعت سے الگ ہو گیا، فرشتوں کی جماعت سے الگ ہو گیا، تیسری بات اس نے ایک فاسد قیاس کیا۔ فاسد کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور بے ایمان کو یہ پتہ نہیں چلا مجھے تو کون کہہ کے بنایا گیا، آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات کہتا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ اور بیوقوف تجھے اتنی عقل ہی نہیں آئی، مٹی سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، غذائیں نکلتی ہیں، مٹی سے تو بڑا کچھ نکلتا ہے، آگ سے کیا نکلتا ہے؟ آگ سے کیا نکلتا ہے؟ مٹی اور آگ برابر ہوگی؟ پھر آگ ہر چیز جلا دیتی ہے، مٹی کے اندر تو سکون ہے، اس بات ہے، اطمینان ہے، تو مٹی اور آگ کا تو تقابل کر رہا ہے۔ تو خیر ابلیس نے کئی ایک کوتاہیاں کی، ایک کوتاہی تو یہ کی اس نے توبہ نہیں کی، دوسری کوتاہی یہ کی اس نے غلطی کی نسبت اللہ کی طرف کی، تیسری کوتاہی یہ وہ نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، اور چوتھی کوتاہی یہ کہ اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے رب سے معافی مانگی اور غلطی کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے مردود بنا دیا۔ آگے بھی کئی باتیں کرنے والی تھی لیکن وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ موضوع اس حوالے سے آگے آ رہے ہیں مختلف مقامات پہ، تو وہاں انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی۔ اور ایک بات جو یہاں پہ ذکر کی گئی، جنتی اور جہنمی ان کا مکالمہ، یہ قرآن میں دوسرے مقامات پہ نہیں ہے، تو ایک مکالمہ تو یہ ہے، جنتی جہنمیوں کو پوچھیں گے کہ رب تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے تم نے ان وعدوں کو سچا پایا کہ نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ بالکل سچ ہے، اللہ کے وعدے پورے ہو چکے۔ تو جب اللہ کے وعدے سچے ہیں تو میرے بھائیوں آج ہمیں یقین کر لینا چاہیے۔ اور پھر جہنمی جنتیوں سے درخواست کریں گے کہ ایسے کرو، جنت اوپر ہوگی جہنم نیچے، پھر اوپر سے کوئی پانی دے دو، کوئی پانی اوپر سے دے دو، چلو ہم پانی پی لیں۔ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کہ کھانا بھیج دو، کہا اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا جنت کا تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جہنمیوں کی حالت ہے، نہ ٹھنڈا پانی ملے گا نہ کھانا ملے گا، اور کھانا پانی جہنمیوں کا کیسا ہوگا؟ گرم پانی ہوگا، منہ کے قریب کریں گے یہ ہونٹ جل جائیں گے، اوپر والا ہونٹ سکڑ کے گدی تک چلا جائے گا، یہ نیچے تک چلا جائے گا، جب پیئیں گے تو ساری اندر کی انتڑیاں پیشاب کے رستے سے باہر آ جائیں گی۔ آگے تفصیلات آ رہی ہے، آگے اللہ نے کچھ انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے جو سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ ان انبیاء کا ذکر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔